نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے، خون کا پہلے حساب لیا جائے۔ اور اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتا ہے، ذمہ رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک عام مسلمان کے حقوق ہیں۔ اس کی جان کی حفاظت اسی طرح سٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اور یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہودی بھی امت ہیں، نصرانی بھی امت ہیں، ہندو بھی امت ہیں، سکھ بھی امت ہیں، تمام غیر مسلم امت ہیں۔ ہم جو امت ہیں، ہم وہ امت ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ امت دعوت ہیں، امت دعوت، انہیں دعوت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا جو ایک غیر مسلم ہے، اس کو ناجائز قتل کرنے والے کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی عہد والے ذمی کافر کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پہنچتی ہوگی، 40 سال کی مسافت پر جنتی ہوگا، اسے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مگر جس نے ایک ذمی کو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے ایک غیر مسلم کو ناجائز قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اور اسی طرح نسائی میں، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی شخص کو ناحق قتل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور روایت صحیح حسن سند کے ساتھ، قتل تو دور کی بات ہے، کسی ذمی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو تکلیف دی میں اس کا قیامت والے دن وکیل بنوں گا، وکیل بنوں گا، اور جس کا میں وکیل بنوں گا پھر میں اس پر غالب آ جاؤں گا، اور جس کا وکیل محمد رسول اللہ بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہرا سکتا ہے کوئی وکیل؟ اور ایک اور حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، الا من ظلم معاہدا، خبردار جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، اقلیتی فرد پر ظلم کیا،
غیر مسلم پر ظلم کیا، اسلامی ریاست میں رہنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، او انتکسہ، یا اس کا حق غصب کیا، او کلفہ، یا اس فوق طاقت ہی، یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، فانا حجیجہ یوم القیامت، تو روز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑا کریں گے۔ یہ ہے اسلام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اور جو اس کو مارنے والے جو توہین رسالت کا الزام لگانے والے، وہ تو خود اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے تھے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور لیکن توہین رسالت کا جھنڈا اٹھا کر ہم مرنے پر تل جاتے ہیں۔ کیا یہ توہین نہیں اللہ کے؟ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی صریحاً نافرمانی نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور خیانت کرنا، یہ سب ہمارے اندر بیماریاں ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے